کل گرفتاری آج فیصلہ، ایمان مزاری کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ایمان مزاری کو اتنی جلد سزا کیوں سنائی گئی؟ آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا؟ وکلا نے پولیس کو دھمکی کیوں دی؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ۔ ناظرین، یہ کہانی اگر ایک جملے میں شروع کی جائے تو شاید یوں ہو، تو اسے کہتے ہیں فوری انصاف۔ کل گرفتاری آج فیصلہ، اور آج ہی 17 سال قید کی سزا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے آنے والا یہ فیصلہ نہ صرف ایک قانونی خبر ہے بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے وکلا برادری، انسانی حقوق کے حلقوں اور عام عوام سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وکیل اور سماجی کارکن ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو متنازع ٹویٹس کیس میں مجموعی طور پر 17 سال قید اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سنایا اور 22 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ کہانی شروع ہوتی ہے کل سے، جب ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا ہائی کورٹ بار کی وین میں سفر کر رہے تھے سرینا چوک انڈر پاس کے قریب۔ پولیس نے وین رکوائی، دونوں میاں بیوی کو زبردستی گاڑی سے اتارا گیا۔ بار عہدیداروں کے مطابق ایمان مزاری کو گربان سے پکڑ کر گرفتار کیا گیا اور گھسیٹ کر پولیس وین میں بٹھایا گیا۔ شلوار ہے وہاں سے پکڑا۔ یہی وہ گرفتاری تھی جس نے پورے قانونی حلقے میں غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس کے بعد آج کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پہلے ملزمان کو صبح 10 بجے پیش کرنے کا حکم دیا، پھر پولیس نے سیکیورٹی خدمات کا بہانہ بنا کر ویڈیو لنک پر پیشی کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ ویڈیو لنک پر پیشی کے دوران ایمان مزاری نے جرا شروع کرنے سے انکار کیا۔ عدالت میں میڈیا کی عدم موجودگی پر سوال اٹھایا اور پھر یہ الزام لگایا گیا کہ ان پر تشدد ہو رہا ہے، نہ پانی دیا جا رہا ہے اور نہ کھانا۔ اسی لمحے ایمان مزاری نے عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا اور کہا کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے جج پر سخت جملے بھی کہے اور سماعت ختم ہونے سے پہلے کرسی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ یہی بائیکاٹ بعد میں اس کیس کا سب سے متنازع پہلو بن گیا۔ عدالت نے اس کے باوجود کارروائی جاری رکھی اور مختصر فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق پیکا ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت 5 سال قید اور 50 لاکھ جرمانہ، سیکشن 10 کے تحت 10 سال قید اور 3 کروڑ جرمانہ اور سیکشن 26A کے تحت 2 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ، جبکہ سیکشن 11 میں دونوں کو بری کر دیا گیا۔ عدالت کا موقف تھا کہ متنازع ٹویٹس ریاستی اداروں کے خلاف ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مقدمے کے مطابق یہ ٹویٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کی گئی، جن میں ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد مجروح کرنے اور کالعدم تنظیموں کے بیانیے کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ دوسری طرف ایمان مزاری پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ہمیں 7 سال قید ہوگی، جس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، مگر یہاں تو سزا اس سے کہیں زیادہ نکلی۔ فیصلے کے وقت کمرہ عدالت میں ان کی طرف سے کوئی وکیل موجود نہیں تھا، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر موجود تھے۔ ادھر راولپنڈی اور اسلام آباد میں وکلا برادری سڑکوں پر آ گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی نے فوری ہڑتال کا اعلان کیا۔ عدالتوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر پولیس کا کوئی اہلکار عدالتی احاطے میں نظر آیا تو سختی سے نپٹا جائے گا۔ وکلا کا موقف ہے کہ گرفتاری غیر آئینی اور سزا جانبدارانہ ہے، جبکہ عوامی رائے بری طرح منقسم ہے۔ کچھ لوگ اسے ریاست کے خلاف مہم کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں گرفتاری اور اگلے دن اتنی بڑی سزا انصاف نہیں بلکہ مثال قائم کرنے کی کوشش ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک طبقہ ایمان مزاری کو اظہار رائے کی سزا دیے جانے کی بات کر رہا ہے تو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ایمان مزاری ریاستی اداروں کے خلاف بولتی ہے، اسے یہی سزا ملنی چاہیے تھی، جبکہ ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان مزاری نے چونکہ عدالت میں DGISPR کو بلانے کا کہا تھا تو بس اسی جرم میں یہ سزا سنائی گئی۔ ناظرین، یوں یہ کیس اب صرف ایک ٹویٹ یا ایک عدالت کا فیصلہ نہیں رہا بلکہ ایک بڑی بحث بن چکا ہے کہ حدود کہاں ختم ہوتی ہیں، آزادی کہاں شروع ہوتی ہے، اور کیا واقعی یہ فوری انصاف تھا یا ایک ایسا فیصلہ جس کے اثرات آنے والے دنوں میں زیادہ گہرے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، یہ فوری انصاف ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں۔ کیا ایمان مزاری ایک بہادر خاتون وکیل ہیں یا وہ غدار ہیں؟ اور ہاں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔